کچھ عرصہ پہلے مریم نواز شریف نے ایک بار کہا کہ لانگ مارچ کا مقصد ملک میں تباہی اور فتنہ پھیلانا ہے۔ پھر ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ اس مارچ سے ملک میں ایک فتنہ اور فساد پھیلنے کا خطرہ ہے۔ پھر رانا ثناء اللہ کا بیان سامنے آ گیا کہ عمران خان اس ملک کو فتنے اور فساد سے دوچار کرنا چاہتا ہے، اس فتنے کا سر کچلنا چاہیے۔ اس کے بعد عمران خان کی زندگی چھیننے کے لیے جب اسے نشانہ بنایا گیا تو ملزم نے کہا کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، میں نے تبھی اس کی زندگی چھیننے کی کوشش کی۔ آپ کے نزدیک پاکستان کے لیے اس وقت سب سے بڑا فتنہ کون ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ ملکی حالات جس حساس مقام پر آج پہنچ چکے ہیں اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ ایک جانب عمران خان کی کوشش یہ ہے کہ وہ موجودہ وفاقی حکومت کو کسی نہ کسی طرح الیکشن کروانے پر راضی کریں، اور اس کے لیے وہ پاکستان بھر سے عوام کو اسلام آباد میں جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے بیانات سے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ ہر صورت میں اپنی اس خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں اپنی زندگی کی بھی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ جبکہ دوسری جانب موجودہ وفاقی حکومت یا پی ڈی ایم حکومت بھی جس کو کہا جاتا ہے، اس کی یہ کوشش ہے کہ الیکشن کو زیادہ سے زیادہ دیر کروائی جائے، کیونکہ جتنا الیکشن کے لیے وقت مل جائے گا اتنا ہی انہیں عوام کو سہولتیں دینے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ٹائم مل جائے گا، اور اس کے نتیجے میں عوام کی سوچ تھوڑی بہت تبدیل ہو جائے گی۔ مگر پاکستان مسلم لیگ نون یہ بھول چکی ہے کہ پچھلے جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ان تمام کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ایک جانب پاکستان مسلم لیگ نون کی پی ڈی ایم کے ساتھ باقی تمام جماعتیں تھیں، اور دوسری جانب صرف اور صرف عمران خان۔ اس کے باوجود بھی پاکستانی قوم نے اپنے فیصلے سے پی ڈی ایم حکومت کو یہ بتا اور سمجھا دیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے عمران خان کے حوالے سے جتنا مرضی منفی پروپیگنڈا کیا جائے، چاہے عمران خان کو بدنام کروانے کے لیے کوششیں کی جائیں، چاہے اس کے ساتھیوں کو اٹھا کر ان پر تشدد کیا جائے، یا ان کی غلط ویڈیوز ان کی فیملیز کو بھیجنے کی کوشش کی جائے، یا چاہے عمران خان کو اس کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی اور قربانی دینی پڑے، تو وہ اس کے حوالے سے بھی زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی کوششوں میں ہیں۔ مگر اب وقت بدل چکا ہے، اب قوم کی سوچ تبدیل ہو چکی ہے۔ اب قوم نے جان لیا ہے کہ انہوں نے اپنے آنے والی نسلوں کا مستقبل کس سیاستدان کے ہاتھ میں دینا ہے۔ کون سا ایسا سیاستدان ہے کہ جو اس ارض وطن کے زخموں پر مرہم رکھ سکے، اس ملک میں رہنے والی آبادی اور اس ملک میں رہنے والے انسانوں کے ایک ہجوم کے مسائل حل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد لے اور خوف خدا دل میں رکھتے ہوئے اس عوام کی خدمت کرے۔ اور کون ہے ایسا کہ جو اس ملک کی عوام کے دلوں میں آج سب سے زیادہ راج کر رہا ہے؟ تو ایسے ہی شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی باغ دوڑ سنبھال کر پاکستانی عوام کی وہ تمام امیدیں پوری کرے کہ جن امیدوں کے نتیجے میں آج پوری قوم اس انسان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والا وقت پاکستان کی ترقی اور خوشحالی والا بنائے۔